अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ मिनट्स टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने डिफरेंट एपिसोड्स में आपको गाइड करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से मुतल्लिक और इलाज भी तजवीज़ करते हैं। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स ना सिर्फ इस शो पे तशरीफ़ लाते हैं बल्कि आपको गाइड और एजुकेट भी करते हैं। आज के प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो हैं बोटॉक्स एंड फिलर्स। आखिर बोटॉक्स एंड फिलर्स हैं क्या, किस तरह के लोगों की ये रिक्वायरमेंट है, इससे कैसे आपकी एजिंग इफ़ेक्ट्स जो आपके फेस पे है या फेस पे अगर किसी किस्म का भी डिफेक्ट है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, आप अपनी स्माइल लाइन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अगर आपके अनइक्वल लिप्स हैं आप उनको किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट डेंटल सर्जन डॉक्टर मारिया यूसुफ। आप डिजिटल स्माइल डिज़ाइनर हैं। आज के प्रोग्राम में आप गाइड करेंगी, एजुकेट करेंगी कि कैसे बोटॉक्स एंड फिलर्स का यूज़ होता है, किन किन जगहों पे इसका यूज़ मुमकिन है, कौन से पेशेंट्स हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और बोटॉक्स एंड फिलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किन लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट्स नहीं हैं। आज के प्रोग्राम में आप तफसीलन गाइड करेंगी, एजुकेट करेंगी, लिहाजा देखते रहिए। सबसे पहले तो जो डिफरेंस है बोटॉक्स एंड फिलर्स में वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ, उससे जो है आप जो है अवेयर हो जाएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। बोटॉक्स जो है वो बेसिकली एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि आपके मसल्स को पैरालाइज कर देता है। जब मसल्स कंट्रैक्ट नहीं करते तो मूवमेंट नहीं हो पाती, मसल रिलैक्स कर जाता है और ज़्यादातर मसल की कंट्रैक्शन से आप देखें फाइन लाइंस एंड रिंकल्स अपीयर होते हैं। जब मसल ओवरली कंट्रैक्ट कर रहा है तो आपकी जो है wrinkles and lines they appear. So what we do is जहाँ पे एजिंग की बात आ जाती है हम देखते हैं कि फेस पे जो है प्रीमेच्योर रिंकलिंग हो रही है या आप एज के साथ जो नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइंस एंड रिंकल्स है उसको आप जो है टैकल करना चाह रहे हैं, उसको आप हैंडल करना चाह रहे हैं, यू वांट टू सॉल्व दैट इशू, सो आप बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिलर्स की बात जहाँ पे आ जाती है, फिलर्स आर बेसिकली आप कहिए हाइलोरॉनिक एसिड, एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे आप जो है जहाँ पे आपका ऐसा टिश्यू लॉस हो जाता है, फैट लॉस हो जाता है कि आप फील करते हैं कि उस डिच को दोबारा से हम यूथफुल अपीयरेंस की तरफ जाएं और हम उसको फिल आउट करें। तो उसके लिए जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं दोज आर फिलर्स। सो दैट्स द difference there between both the products. Botox acts onto your muscles to relax the contraction and fillers fill up the areas which are underfilled or which have lost the tissue there. अब जो है इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है उसके लिए आप ये देखिएगा कि पहले तो हम देखते हैं फुल फेस को। अगर एक पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ कि मुझे अपने फेशियल फीचर्स नहीं पसंद और मुझे आप चेंज करके किसी सम सुपरस्टार और समथिंग व्हिच दे ब्रिंग देयर फोटोग्राफ्स, आई वांट टू लुक लाइक दैट। सबसे पहले तो आपको उनकी साइकी को ब्रेक करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप उनकी साइकी को ब्रेक करेंगे तो ही जो है आपको जो है आप उनको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की तरफ लेके आएंगे। वी कैन इम्प्रूव योर लुक टूवर्ड्स maybe what you were 10 years or 20 years before. We can work towards that and give you a look, as they say, a decade earlier how you look. और अगर आपकी कोई ऐसी बाय बर्थ कोई डिफेक्ट है, जैसे अगर आपका नाक जो है वो आपको लग रहा है कि वो इट्स नॉट वेरी स्लिम एंड स्ट्रेट, तो फिर हम देख लेते हैं कि जहाँ पे हम मसल्स को रिलैक्स कर लें इस तरह से कि वो कंट्रैक्ट ना करें या उनकी जो है हम कंट्रैक्चर को कंट्रोल करें। आपकी अगर ये नॉस्ट्रल्स बहुत फ्लेयर्ड हैं, वाइड हैं, तो हम फिर स्पेशल मसल्स को इंजेक्ट कर देते हैं ताकि आपकी फ्लेयरिंग कम हो और नोज़ आपका स्लिम डाउन हो। जॉ लाइन प्रोमिनेंट नहीं है, आपकी जो है चीक बोन्स जो है वो प्रोमिनेंट नहीं है, तो उसके लिए फिर हम देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें फिलर्स का इस्तेमाल करना है और उन पॉइंट्स को रेज करना है और कहाँ पे हमने जो है मसल्स को रिलैक्स करके जो है हमने जो है काम लेना है। मीनिंग अगर आप किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएंगे
جو آپ کے فل فیس کو ویو کرے ریئلسٹکلی اور آپ کو ایسا ٹریٹمنٹ پلان دے کہ آپ کے فیشیل فیچرز کو بیلنس کیا جائے. آپ اگر صرف ایک اسپیسیفک ایریا کو بہت ریپوٹ کر رہے ہیں, بقایا فیشیل فیچرز کو مد نظر نہیں رکھ رہے, تو آپ کی لک جو ہے وہ بہتر ہونے کی جگہ بگڑ بھی سکتی ہے. لپ پلمپنگ very common. Young girls will come to you that we want our lips to be plumped. Then again we have to balance it out with the rest of the features there. اگر آپ کی قدرتی طور پہ ایک لپ جو ہے وہ تھن ہے, ایک تھک ہے, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے بیسٹ از ٹو گو فار فلرز. we are into those options there. ہم جو ہے ہم آپ کو یہ آپشنس دیتے ہیں. ایک تو aesthetic component ہو گیا when you contact us for restructuring of your face. The second thing as we mentioned is camouflaging. کہیں پہ ہم ایسے ٹریٹمنٹ پلانس جو ہے ایگزیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے جہاں پہ آپ کو ہم بہت زیادہ انویسو سرجریز کے تھرو نہیں گزارنا چاہتے, تو پھر ہم کیموفلاج کے لیے بھی فلرز کا استعمال کرتے ہیں. ایک ٹیشو کو کم پرومیننٹ کرنے کے لیے دوسرے ٹیشو کو تھوڑا بہت اوور فل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کور اپ کر لے آپ کے ڈیفیکٹ یا انوملی کو, اور آپ کو انویسو ٹریٹمنٹ کی طرف بھی نہ جانا پڑے. تب بھی ہم فلرز کا استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کا فیس بیلنس نہیں ہے, ایک تو گمی اسمائل کا ایشو ہو گیا جس میں بہت کامنلی آپ استعمال کرتے ہیں فلرز کو, لپ کو پلمپ اپ کر دیتے ہیں ٹو ہائڈ دا ایکسیسو گم شو. سیکنڈلی, اگر آپ کا فیس بیلنس نہیں ہے, ہاف سائڈ از مور فل ایز کمپیئر ٹو the other half has to be filled up. Now what we can do is we can use the fillers again to balance out that defect. ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت کامنلی آپ دیکھتے ہیں ہلکے انڈر آئی بیگس, یہ چیزیں سب سے زیادہ کامن ہوتی ہیں. کروز فیٹ اراؤنڈ یور آئیز, پری میچور رنکلنگ اسٹارٹس. وہاں پہ پھر ہم بیلنس کرتے ہیں. A combination of Botox and fillers both would be required to execute together to create that look which is required. Overfilling is not good. Underfiller ہے, اگر آپ کا ہو گیا ہوا ہے تو اس کو آپ آہستہ آہستہ انجیکٹ کر کے within next visits you can come towards that look which you want. بٹ اوور فل ہو گیا ہوا ہے تو پھر اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو ریورسلس کی ضرورت پڑتی ہے. جو انجیکٹ کیا آپ نے پروڈکٹ, اس کے لیے آپ کو ہائلورونٹنیز انزائم, جس کو ہم ریورسل پروڈکٹ کہتے ہیں, اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. پلس فائنر دا ورک, لیسر دا پروڈکٹ یوز, دیٹ از ایکسپرٹیز اینڈ فنیس آف دا کلینیشین. اگین ہم اس چیز پہ فوکس نہیں کریں گے کہ آپ کو جو ہے ہر پیشنٹ پہ 3 یا 4 ایمپیولز استعمال کرنے چاہیے, یا جتنا زیادہ آپ نے پروڈکٹ استعمال کیا اتنا زیادہ آپ کا کام اچھا ہے. فلرز میں جتنا کم پروڈکٹ استعمال کیا, جتنا لیس شو کر رہا ہے آپ کا کام, نیچرل شو کر رہا ہے, اتنے ہی آپ ایکسپرٹ ہیں, بیکاز دس از اے ورک آف آرٹ بائی اٹ سیلف. And that again depends upon the expertise of the clinician. آپ اس چیز کا جو ہے لازمی طور پہ خیال رکھیں کہ آپ جن کے پاس جا رہے ہیں ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے وہ سرٹیفائڈ پریکٹیشنر ہو. سیکنڈ تھنگ از دیٹ جہاں پہ بات آ جاتی ہے سائیڈ افیکٹس کی, ایک تو ڈیورنگ ٹریٹمنٹ جو سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ somebody inexperienced has injected in a wrong position there or in some wrong area which is not کوئی ایسا انیٹامیکل ایریا ہے جہاں آپ کے ویسل کو جو ہے پیئرس کر دیا گیا ہے, تو نیکروسز ہو سکتی ہے, ٹیشو جو ہے وہ ایک دم ڈسٹارٹ کر جاتا ہے, ڈیڈ ہو جاتا ہے آپ قسم کا. کہیں ایک ٹیشو جو ہے وہ نیکروٹک جب ہونے لگتا ہے تو وہ ڈسفگر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک چیز ہے جس کے اگینسٹ جو ہے لازمی طور پہ پریکاشن جو ہے وہ پریکٹیشنر لے. ایک تو یہ چیز آ گئی. سیکنڈ تھنگ ایز وی ڈسکسڈ واز ایستھیٹکلی, اگر آپ ایک چیز ایک ٹیشو ہے اس کو اوور فل کر رہے ہیں, یا آپ بوٹاکس کا اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے ان نیسسریلی آپ ایک مسل کو اس نوعیت تک ریلیکس کر رہے ہیں کہ آپ کی ایک فلیٹ فیسڈ اپیرنس جو ہے وہ شو کر رہی ہے, میننگ ایکسپریشن لیس ہو گئے ہیں آپ. وہ لک نہیں آنی چاہیے, بیکاز وہ ایک دم اگلا بندہ جو آپ کو پہچانتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے.
آپ واک کرتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے انسان کہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، جبکہ وہ لک آپ کی شو نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ لک لائک یو ہیو گاٹن سم ٹریٹمنٹ ڈن. یو شوڈ لک ایز دے سے بلینڈ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی لک جو بن رہی ہے وہ نیچرل لگے. آپ کسی پوائنٹ کو ریز کر رہے ہیں اور آپ اس حد تک اوور فل کر رہے ہیں کہ وہ ٹیشو جو ہے آؤٹ آف پروپورشن لگنے لگا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ ایک پریکٹیشنر کے لیے اور ایک پیشنٹ کے لیے جو وہ اس قسم کی ٹریٹمنٹ لے کے جا رہا ہے، اٹ از ناٹ سائیکولوجیکلی ہیلدی. اور یو کین سے آخر میں آپ کیا ٹیک ہوم میسج دینا چاہیں گی ان تمام لوگوں کے لیے جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں آپ کو یہ میسج دوں گی کہ سب سے پہلے جہاں پہ بوٹاکس اور فلرز کی بات آ جاتی ہے، سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ کنسلٹیشن پہ لگتا ہے بوٹاکس اینڈ فلرز کے، تاکہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے اور جو آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے آپ کے ایستھیٹیشن کی طرف سے، اس پہ آپ سب سے پہلے ایک کمپرومائز ہو. اینڈ دا ٹریٹمنٹ پلان اینڈ دا فائنل لک از فارمولیٹڈ بیفور وی انجیکٹ. اس کے بعد جو ہے ٹریٹمنٹ ایگزیکیوٹ کی جائے. پین کی بات جو آپ کرتے ہیں کہ whether the treatment is painful or not، سب سے پہلے یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ کو لوکل انیستھیزیا دے دیا جاتا ہے، there are special numbing gels which are available and تقریباً 15 سے 20 منٹ ہم دیتے ہیں ان نمنگ جیلز کو اپلائی کرنے کے بعد، تاکہ وہ آپ کی اسکن میں پینیٹریٹ کر جائے اور ٹریٹمنٹ آپ کی پین فری ہو. بہت مائنیوٹ آپ کہیں قسم کے نیڈلز استعمال ہوتے ہیں، ایک تو اس لیے کہ بروزنگ وغیرہ بھی نہ ہو، آپ کسی انوانٹیڈ ویسل کو پنکچر نہ کریں، اور اگر آپ غلطی سے پنکچر کر لیا ہوا ہے تو آپ وڈرا کریں بھی نیڈل کو اور نیکسٹ پوائنٹ پہ آپ انجیکٹ کر رہے ہیں تو بھی آپ کو بروزنگ نہ ہو. ایک یہ چیز. سو ان چیزوں کا آپ لازمی طور پہ خیال رکھیں. گو ٹو اے کنسلٹنٹ ویئر یو سٹ اینڈ اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم آن دا کنسلٹیشن before you inject. This is the take home message that I will give to you. Something unwanted happens there, that can always be catered to if the operator is experienced enough or has experiences with patients who have been dealt with similar conditions there. So this is work of an art, as I always say. بیلنس لک کریٹ کرنا پلس انوانٹیڈ افیکٹس کو نگیٹ کرنا. آپ کو جو میسج ہم دینا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آپ اگر وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کسی ایسے ایشو کے لیے، فرض کیا کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی یا آپ کو کوئی ایسا ایشو ہے کہ آپ جاب پہ نہیں جا سک رہے، کسی جاب کے لیے آپ اسپیشلی جانا چاہ رہے ہیں اور آپ جا نہیں پا رہے، معاشرے میں آپ کو کسی قسم کی دقت کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ یو آر مور دین ویلکم ٹو وزٹ اس. ہماری طرف سے آپ کو جو ایک آفر ہے کہ آپ آئیں، کنسلٹیشن کریں اور ہم آپ کو گائیڈ کریں گے صحیح طریقے سے. ہم ڈرمٹولوجسٹس اینڈ آر اون ایستھیٹیشنز ان کو ملا کے آپ کو ایک ایسا ٹیم ورک دیں گے کہ آپ کے جو ایشوز ہیں وہ ایز پر ریکوائرمنٹ سالو ہو جائیں. اینڈ دوز آف یو ہو آر انٹرسٹیڈ ان گیٹنگ دیئر کنسلٹیشن ڈن بائی می اینڈ مائی ٹیم، آپ کے لیے جو ہے اینڈ پہ آپ دیکھیے گا ایک کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہوگا، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے اینڈ بک این اپوائنٹمنٹ بک کریں اور آپ ہمارے پاس آئیں. وی ول ٹرائی آور لیول بیسٹ ٹو اکوموڈیٹ یو and give you a free consultation if you have certain issues like which are causing you psychological trauma there. More than welcome to visit us. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ماریہ یوسف. آپ نے گائیڈ کیا، ایجوکیٹ کیا ہماری پبلک کو بوٹاکس اینڈ فلرز کے حوالے سے. یقیناً آپ کے نالج میں، آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہوا ہے. اگر آپ کسی خاص ٹاپک سے متعلق، کسی خاص بیماری سے متعلق انفارمیشن چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ڈاکٹر کو انوائٹ کریں جس سے آپ آگاہی لینا چاہتے ہیں، تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ماریہ یوسف سے کنسلٹیشن کے لیے آپ ڈسکرپشن میں
ان کا کانٹیکٹ نمبر اور ایڈریس موجود ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنے میزبان شرافت علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.